عورتوں سے کیسے بچا جائے؟ دور بیٹھے۔ جدہ ایئرپورٹ ظہر کا وقت داخل نہ ہو اور اسلام آباد پہنچ کر وقت قضا ہو تو وہاں قضا پڑھ لینا، جب وقت ہی نہیں ہوا وقت سے پہلے تو نماز ہی پڑھ سکتے نا، یا جہاز میں پڑھ لینا۔ طواف میں جو معذور پھرتے ہیں ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ میرے والدین فوت ہو گئے، خاندان کے بزرگوں نے جائیداد تقسیم کر دیا ہے، میری بہنوں نے اپنے اپنے حصے سے بخوشی دستدار ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، میں اپنے حصے میں آنے والی زمین پر راضی ہوں۔ بہنوں کو زمین دینی چاہیے، کوئی راضی نہیں ہوتا، ڈر کے مارے چپ ہوتی ہیں بیچارے۔ تم زمین دے دو ان کو، قبضہ بھی دے دو، انتقال بھی کر دو، اگر راضی ہیں تو تمہیں واپس کر دو۔ میں نے 4-5 ایک پلاٹ قسطوں پہ گھر بنانے کے لیے لیا ہے، 3 پلاٹ اور بھی خریدے ہیں۔ بہرحال جس پر گھر بنانا ہے زکوٰۃ نہیں، جو کاروبار کے ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اسٹیٹ لائف یا کوئی اور لائف کی انشورنس ناجائز ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں نفاس کی بچے کی وجہ سے نہیں رکھے، ان کے بدلے میں جب آپ پاک صاف ہو جائیں روزے قضا کریں ایک ایک کر کے۔ میرے والد نے انتقال سے پہلے میرے بڑے بھائی کو زمین کا ایک ٹکڑا وقتی طور پر ہیبہ کیا تاکہ اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت سے قرض لے سکیں۔ بھائی نے والد کی حیات میں زمین کے دوسرے حصے میں گھر بنانا شروع کیا، وہ قرض زلزلے کے بعد حکومت نے معاف بھی کر دیا، مکان مکمل ہو گیا۔ بہرحال وہ سب بھائیوں کو ملے گا، ایک کو نہیں ملے گا۔ بیعت رضوان والی مسجد جو ہے حدیبیہ، وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں جب حاضر ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ لوگوں سے گلے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ پھر سارے شروع کر دیں گے میرا تو گلے ہی گیا، تمہیں ویسے گلا رہے گا۔ دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ احتلام ہوا، کپڑے دھوئے، لیکن نشان باقی ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضور کا لباس مبارک، چادر مبارک اور چھوٹی پنڈلی تک جو ہے کرتا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی مبارک اور پگڑی مبارک۔ میری بیوی بیمار ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ان کی نہیں ہوتی ہوگی، حنفی مسلک والوں کی ہو جاتی ہے، امام کی فاتحہ پر ہمیں اعتبار ہے۔ ظہر کی سنتیں بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں نا جی، ظہر کی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ حمام میں جو خوشبو والے شیمپو ہوتے ہیں ان سے ہاتھ نہ دھویا کریں، دھو لیا 2-4 ریال خیرات کرو۔ طواف کے بعد نفلوں کی نیت کے 2 رکعت واجب الطواف بس، فجر اور عصر کے بعد پھر بعد میں پڑھیں 2 رکعت۔ حیض آیا ہے عورت کو تو بالکل باہر کھڑے ہو کے کعبے کو دیکھ سکتی ہے۔ احرام کے کنارے پر کچھ سلائی کر سکتے ہیں۔ مکے سے اگر عمرہ کریں مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ یہ دونوں مستند ہیں۔ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے اور مسجد عائشہ سے حکم فرمایا ہے۔ ابتدائی 3 چکروں میں رمل نہیں ہے، رمل تو ہے، کیسے کا نہیں ہے؟ عمرہ ہوگا تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ حرم کے بعد جو سبیل میں کھانا تقسیم ہوتا ہے، اگر غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو، کسی غریب کے لیے رہنے دو۔ اگر کوئی آدمی کسی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو میرا بھائی ایک بات کو سمجھا کریں، ایک مرض ایسی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ تو روزے قضا کرے گا ٹھیک ہونے کے بعد، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھے گا۔
اگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، روز بروز بیماری اور کمزوری بڑھتی جائے گی، تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کے کھانے کا معنی یہ ہے کہ تم خود اندازہ کر لو کہ ایک دن میں تمہارے کھانے کا کتنا خرچہ ہے، دن اور رات کا کھانا جو ہے۔ ففدیتہ طعام مسکین۔ اب اگر مثلا 10 ریال ہے تو اب 10 ریال کا کھانا مسکین کو کھلا دیا کریں۔ اب روز روز کھلائیں تو مرضی ہے، یا آخر میں جا کے 300 اکٹھے دے دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دینا غریبوں کو کھانے کے لیے۔ چونکہ قرآن میں لفظ طعام آ گیا، تو جو لفظ قرآن میں آ جائے نا پھر اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میں نے چند مسائل کو فقہ مذاہب اربعہ میں دیکھا ہے، مجھے امام حنیفہ کی دلیلیں قوی نظر آتی ہیں۔ اچھی بات ہے، چلو شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی۔ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ ائمہ تو سب برحق، اور ایک مسئلہ یاد رکھا کرو کہ جو مسائل منصوص ہیں ان میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب حکم قرآن میں موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں کیا اجتہاد؟ یعنی کل کوئی مجتہد اجتہاد کرے بھی حج نہ کرو۔ جیسے آپ کے ہندوستان میں ایسے مجتہد پیدا ہوئے نا، کسی نے نمازیں معاف کر دی اور نے کہا 5 کے بجائے 3 پڑھو۔ کسی نے کہا جی یہ نمازیں جو ہے نا اصل میں یہ ایکسرسائز تھی، اس زمانے میں ایکسرسائز کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اب ہمارے یہاں انڈور گیمیں ہیں، تم ایکسرسائز کیا کرو، کھیلا کرو، بس وہ تمہاری نماز ہو گئی۔ اور ایک اور مفتی آپ کے یہاں پیدا ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہتے تو میں فٹ بال کھیلتا ہوں اور مجھے بڑی بیماری ہے فٹ بال کھیلنے کی، اور کبھی کبھی فٹ بال کی تاخیر ہو جاتی ہے نماز عصر کی، تو پہلے پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا ہاں پہلے پڑھ لیا۔ اب ایسے مفتی اور مجتہد جب پیدا ہوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے ایک استاذ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے فقیر تھے، یعنی سمجھ ہی نہیں آتا تھا دیکھ کے کہ یہ شخص بھی عالم ہوگا نا، کہ علم کا دریا تھا۔ تو وہ ہمیشہ مجھے فرماتے تھے مکی صاحب مفتی 2 قسم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا حضرت وہ کیسے؟ میں ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے سے، اور ایک مفتی ہوتا ہے مفت سے، جو مفت میں بن گیا۔ یہ مفت والے مفتی ہیں، ان کو فتوے کا کیا پتہ ہے؟ تو اس ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ ہم غصے میں کہہ دیں ایک دوسرے کو، کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مدعا جائز ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے فقہ پر، ہمارے امام ابو حنیفہ کے مقابلے پر۔ وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیا پتہ فقہ کا؟ اس کتاب کا نام ہے نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ اس کتاب کا یہ نام ہے، میرے اوپر اعتبار نہ ہو تو کتاب خریدے گا۔ نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ وہ کہتے ہیں ہماری فقہ ہے کہ جو ہم نے حدیث سے سمجھی ہے، امام حنیفہ کو کیا پتہ ہے؟ اس فقہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک تو مدعا جائز ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے مدعے کی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھا ہے کہ آدمی اپنی عورت کو جیسے آگے سے استعمال کر سکتا ہے پیچھے سے بھی کر سکتا ہے، کیوں وہ کوئی نکاح سے باہر تو نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہو تو ہاتھ سے بھی شہوت مٹا سکتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث سے انہوں نے فقہ سمجھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھنے والے مر گئے، اللہ ان کو بخش دے، بس جو فوت ہو جائے ان کے لیے دعا کیا کرے، اگر زندہ ہوں تو اللہ۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ حنیفہ ان کی لڑکی تھوڑی تھی کوئی، حنیفہ ہے دین حنیف سے، اور دین حنیف کا سب سے پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اس لیے کنیت ہوئی ابو حنیفہ۔ یہ کنیت وصفی ہے، یہ کنیت نسبی نہیں ہے۔ اور یعنی سب سے پہلے فقہ جس نے تدوین کی وہ ابو حنیفہ تھے، اور پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے ویسے نہیں ہے
انہوں نے ایک جیوری بنائی تھی علماء کی، جس میں محدثین بھی تھے، جس میں نحو والے بھی تھے، صرف والے بھی تھے، معانی والے بھی تھے، لغت والے بھی تھے، ادب والے بھی تھے، اسماء الرجال والے بھی تھے، تفقہ رکھنے والے بھی تھے۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا، وہ سارے بحث کرتے، پھر امام صاحب کو سناتے، امام صاحب اس کو قبول کرتے، پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 60,000 مسئلہ جو ہے وہ منضبط کیا ہے۔ اب اتنے علماء کا جس پہ غور ہو تو اس میں غلطی پھر کم ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ امام صاحب کے شاگرد تھے ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، جن کو صاحبین کہتے ہیں۔ تو صاحبین میں جو محمد بن حسن ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو سارے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرت نے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مسائل حنفیہ کے خلاف بات فرمائی۔ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک جو ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں نے ایسا کیا کہ چند ورقوں پہ مسئلے لکھے، اور ان میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا نا، وہ لکھتا گیا، سارے 50-60 مسائل لکھ کے میں نے امام صاحب کو پیش کی۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں رات دیکھوں گا۔ دوسرے دن مجھے ملے، پھر میں نے رات اور مسائل پہ غور کیا، مسائل تو کمال ہیں، کس بندے نے لکھے ہیں یہ؟ میں نے کہا حضرت جس پر آپ ناراض ہوتے ہیں ابو حنیفہ کے تو ہیں۔ فرمایا الزم ابا حنیفہ، اس کو نہ چھوڑنا، اس بندے کو، اس کو اللہ نے کو خاص علم لدنی عطا فرمایا۔ اس لیے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب دلائل کی دنیا آتی ہے نا، یقین کریں کہ فقہ حنفی کا جو مقام ہے وہ اور کوئی امام اس پہ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔